الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورضيت لكم الإسلام دينا تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آنگین لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگ دوستو، ایک اللہ کی پسند ہے اور ایک ہماری پسند ہے، اور اللہ کی پسند خیر، برکت اور بھلائی سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کی پسند جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے پسند وہ ہے اسلام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ میں نے تمہارے لیے جس چیز کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام سارے کا سارا ہی خیر اور بھلائی کے اوپر مبنی ہے، بہترین ہے دین اسلام کا ہر عمل، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے لفظ خیر اور افضل کا لفظ اسلام نے استعمال کیے، جس طرح دین اسلام کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری اچھائی کے اوپر مبنی ہیں، بہترین عمل ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح ہر نافرمانی کا کام گناہ ہے، لیکن کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں جو بہت بڑی، جن میں شریعت نے اکبر الکبائر کہا کہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ۔ تو اسی طرح دین اسلام میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے لیے بہترین اعمال، بہترین اقوال، بہترین خصائل، بہترین عادات سے شمار کیا گیا، بہترین دن اور بہترین راتیں، بہترین اوقات کہہ کر اسلام نے انہیں متعارف کروایا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اور آئندہ کے خطبات میں بھی کہ دین اسلام نے جنہیں بہترین اعمال قرار دیا ہے، بہترین چیزیں جو اسلام کی نظر میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم بہتر کا انتخاب کر سکیں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہے چاہے وہ آخرت کی زندگی۔
اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی حدیث سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام خیر کے اوپر مبنی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تو کھانا کھلا اور سلام ہر اس بندے کو کہے جسے تو جانتا ہے اور جسے تو نہیں جانتا۔ اس حدیث میں نبی اسلام نے دو اعمال کی نشاندہی، یہ دین اسلام کے بہترین اعمال ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین پر جو میں نے نبی اسلام کا سب سے پہلے خطبہ سنا ہے، جو آپ نے پہلا واعظ میرے سامنے کیا ہے، اور وہ واعظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، رشتہ داروں کو ملاؤ، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ تو اس حدیث میں چار باتیں نبی اسلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا جب نبی اسلام نے یہ چار باتیں ارشاد فرمائیں تو آپ کا یہ باعث میرے دل میں گھر کر گیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس حدیث میں افشوا السلام واطعموا الطعام پچھلی حدیث سے کامل ہے یہ بات۔ اس حدیث میں بھی کہا گیا تھا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ تو یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت بھی ہے اور اس کے بہترین مسلمان ہونے کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، چاہے وہ مہمان کی صورت میں ہوں، چاہے غربا مساکین یتامہ کی صورت میں ہوں، جیسی بھی صورت ہو وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ہر صورت میں وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، دعوت کی صورت میں، سخاوت کی صورت میں۔ تو یہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اور ایک صحابیہ، انہوں نے نبی اسلام کے مہمان کو رات کو کھانا کھلایا، اور کھانا جیسے کھلایا کہ گھر میں کھانا صرف اتنا ہی تھا کہ وہ ان کے بچوں کے لیے تھا اور ان کے لیے نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی وہ بھوکے رہے، اور چراغ بند کر کے وہ منہ ہلاتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا۔ ان کے اس جذبے کی اتنی قدر رکھنے کی کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی ان کے اس عمل کو دیکھ کر ساری رات مسکراتا رہا۔ تو یہ دین اسلام کا بہترین عمل ہے کہ انسان دوسروں کو کھانا کھلائے۔ دوسرا عمل تھا کہ وہ سلام کو عام کرے، چاہے وہ اس کو مانتا ہے، چاہے وہ اسے پہچانتا ہے یا اس کو نہیں پہچانتا، وہ اس کا واقف ہے یا نہیں ہے، ہر صورت میں وہ دوسرے کو سلام کہتا ہے۔ یہ ایک مومن کے مسلمان کی ایمان کی پہچان ہے اور اس کے اسلام کی بھی پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ صرف سلام اسے کہیں گے جسے وہ جانتے ہیں، جسے وہ جانتے نہیں ہیں اسے وہ سلام نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک کیا تھی؟ آپ آتے جاتے چلتے ہوئے ہر بندے کو سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خواتین کو بھی سلام کیا کرتے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے،
یہ نبی اسلام کی عادت مبارک تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو بھی سلام کیا کرتے، اور یہ کام کرنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا، یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ جس گھر میں باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو سلام کر رہی ہو، اس گھر کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہو۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے گھروں میں جائیں تو آپ سلام کیا کریں۔ دو عمل ہو گئے۔ پہلا عمل، آپ دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ ہر بندے کو سلام کہیں، چاہے آپ اسے جانتے ہیں چاہے آپ اسے نہیں جانتے۔ تیسرا عمل صدقہ کرنا ہے۔ یہ اسلام کے اعمال میں ایک بہترین عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ صدقہ بہترین صدقہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد صدقہ کرنے والا خود غنی رہے، اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقربا کے اوپر خرچ کرے۔ ایک بندہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، عزیز و اقربا کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرما رہے ہیں، اور ایک عام لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کو اس نیکی کا ایک اجر ملتا ہے۔ لیکن جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے جاننے والوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا اگر کسی دوسرے بندے پہ 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی 10 کے برابر شمار کی جاتی ہے، تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے کو اللہ 20 گنا اس نیکی کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا صدقہ جس کے بعد خود انسان مانگنے لگ جائے، یہ صدقہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کافی بیمار ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بھی نا امید ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے وہ کہنے لگے میرے پاس بڑا مال ہے تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اب میں ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں، آدھا خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر میں کتنا کروں؟ تو آپ نے فرمایا 1/3 جو ہے اپنے مال کے 3 حصے کرو، 1 حصہ تم اپنی زندگی میں خرچ کر سکتے ہو۔ یعنی سارا مال خرچ تم نہیں کر سکتے، تو مال سارا خرچ کر کے چلا جائے، پیچھے تیرے عزیز و اقربا، تیری اولاد، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیری بیوی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایسا صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسا صدقہ جس کے کرنے کے بعد انسان خود بھی غنی رہے، محتاج نہ ہو، ایسا صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایسا صدقہ کرنے والا انسان، اس کے مال میں بھی اللہ کبھی کمی نہیں آنے دیتا، اس کے مال کو بھی اللہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہے۔ صدقے میں بھی پھر بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ایک صدقہ ہے وقتی صدقہ، ایک صدقہ ہے مستقل صدقہ۔ تو وقتی صدقے سے زیادہ اجر و ثواب والا اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان ایسا صدقہ کرے جو باقی رہنے والا، جاری و ساری، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایک بندہ دیگ بناتا ہے، وہ بھی صدقہ جائز، میں نے یہ نہیں کہتا نہیں ہے۔ ایک بندہ دیگ بناتا ہے اور وہ تقسیم کر دیتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، اجر ختم ہو گئے۔ ایک بندہ مسجد بناتا ہے، مدرسہ تعمیر کرتا ہے، رستہ بنا دیتا ہے، فلٹر لگوا دیتا ہے، کنواں کھدوا دیتا ہے، بور کروا دیتا ہے، جب تک یہ چیزیں باقی رہیں اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاری و ساری رہتا ہے۔
تو صدقہ جاریہ جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث، آدمی جو اپنے بعد چھوڑتا ہے چیزیں جو اس کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں، وہ تین ہیں۔ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کا صلہ اسے عطا فرماتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں اللہ بڑھوتری کر دیتا ہے اور اس کے درجات کے اندر اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک بندہ ہوتا ہے تو اس کا وہ درجہ اس سے لے لیا جاتا ہے، اس سے جو اوپر والا درجہ ہوتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے، تھوڑی نعمتوں سے زیادہ نعمتوں میں وہ چلا جاتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے میرے مالک یہاں سے مجھے یہاں کیوں پہنچایا گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے استغفار لک لولدک، آج تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہے، اس دعا کی برکت سے ہم نے آج تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ تو نیک صالح اولاد جو والدین کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو نیک صالح اولاد، تو اپنی اولاد کو نیک صالح بنانے کے لیے دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، جیسے جیسے وہ دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے تو وہ نیک صالح بنتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کے زندگی میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، کہ ایسا صدقہ جو جاری و ساری ہے اور اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے مثال دی ہے کہ ایک بندہ مسجد بنا جاتا ہے، اس مسجد کی مثال لے لیں، غلام باری صاحب کے والد صاحب، افضل صاحب کے والد صاحب، ہمارے بابا جی جو تھے حاجی رفیق صاحب، بزرگ جو ہماری مسجد کے تھے، جو اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے تھے، اس مسجد کو بنانے والے تھے، آج وہ یہاں موجود نہیں، ان کی اولادیں ہیں، لیکن وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن آج بھی ان کا اجر و ثواب جاری و ساری ہے۔ ان کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ مسجد بنانے والے تھوڑا تعاون کرنے والے تھے یا زیادہ تعاون کرنے والے تھے یا اپنی محنت شامل کرنے والے تھے یا پیسہ شامل کرنے والے تھے، جو بھی کار خیر اس کار خیر کے کام میں حصہ ڈال کے گئے، تھوڑا یا بہت جتنا بھی تھا، ان کو جب تک یہ مسجد قائم اور دائم رہے گی ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی دیواروں تک مساجد و مدارس یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہیں گی اور ان کے نامہ اعمال کے اندر یہ اجر و ثواب جاری و ساری رہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم یعمل بہ، یا وہ علم جو سکھایا گیا اور اس سیکھے ہوئے علم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے، جیسا بھی علم ہے جو کسی نے کسی دوسرے کو دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دین کا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، دنیا کا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنی دنیا کما رہا ہے، اپنی بال بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، رشتہ داروں کا وہ پیٹ پال رہا ہے، تو اس کا بھی اجر و ثواب، یہ نہیں کہ اب وہ جتنی محنت کرے گا جتنا اجر اللہ اس کو عطا کرے گا اتنا ہی اس کو کام سکھانے والے کو ملے گا۔ اس طرح اگر کوئی قاری، کوئی حافظ کسی کو دین سکھاتا ہے، کوئی عالم دین سکھاتا ہے، تو جب تک لوگ اس کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، وہ مر بھی جائے تو نامہ اعمال جاری و ساری رہے گا، نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتے رہیں گی۔ تو یہ اسلام کے بہترین اعمال ہیں جن کا انتخاب ہر نے کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام کا رتبہ حاصل ہے اور اسے بہترین کلام کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے
ان احسن الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام کس قدر بہترین ہے، کس قدر اعلیٰ ورفع ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو صدق دل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ انسان بہترین ہو جاتا ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہوتا ہے اور قرآن کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی بعض صورتوں کو افضل ترین صورتیں قرار دیا گیا ہے، بہترین صورتیں قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باخیر سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بہترین صورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قرآن سارے کا سارے بہترین ہیں، لیکن درجات کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تمہیں میں سب سے بہترین صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو قرآن کے اندر اللہ نے نازل فرمائی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ الحمد شریف ہے۔ تو قرآن کلام اللہ بہترین ہے، اور اللہ کے کلام میں جو سب سے بہترین صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح ذکر دین اسلام کے اعمال میں سے بہترین عمل ہے، بہترین کلمات اللہ کے ذکر کے کیا ہیں؟ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الکلام اربع، چار کلمات بہترین ہیں، لا یضرک بأیہن بدأت، تو ان میں سے کسی سے بھی ابتدا کر لے تجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اللہ اکبر سے شروع کر لیں، آپ الحمدللہ سے شروع کر لیں، لا الہ الا اللہ سے شروع کر لیں، آپ سبحان اللہ سے شروع کر لیں، کسی بھی کلمے سے شروع کر کے ان 4 کلمات کو پڑھیں۔ یہ کلمات دنیا میں جتنے کلام کیے جاتے ہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت و عظمت والے جو کلمات ہیں یہ 4 کلمات ہیں۔ حجم میں اور الفاظ میں، ادائیگی میں بہت چھوٹے ہیں اور آسان ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی زبان پہ نماز نہیں چڑھتی، قرآن نہیں اسے پڑھنا آتا، تو وہ یہ کلمات پڑھ لے، اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ صرف عذر والے بندے کے لیے کہ اس کی زبان اڑکتی ہے اور اس سے پڑھا نہیں جاتا اور اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، تو ایسا بندہ اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ کے اپنی نماز کو پڑھے گا تو اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت کو پہنچے۔ ان کا حجم بہت کم ہے، پڑھنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کیا ویلیو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ اتنا بڑا یہ کلمہ ہے کہ وہ ترازو جسے 7 زمین اور 7 آسمان سے بھرا جائے تو وہ نہیں بھرتا، لیکن سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے وہ ترازو آدھا نیکیوں کا ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے وہ ترازو پورے کا پورا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کتنے معمولی ہیں اور کتنے آسان ہیں، لیکن اجر و ثواب میں یہ کس قدر بڑے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رب تعالیٰ سے کہا اے میرے مالک مجھے کوئی ایسے کلمات بتائیے کہ جن کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے میرے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عباد یقولون، اللہ تیرے سارے بندے لا الہ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص بتائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ انہیں پھر اس کلمے کی اہمیت کو سمجھے، یہ کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے
کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے لوجحت بہ، تو یہ لا الہ الا اللہ والا ترازو جھک جائے گا اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان والا ترازو اٹھ جائے گا۔ تو اتنی عظمت اور شان ہے اس کلمے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا رہتا ہے اور اس کی موت آ جائے، خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے جائے اور تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو سکے۔ تو اللہ کرتا اس دنیا سے جائے تو یہ تیرے لیے بڑا بہترین عمل ہے تیرے لیے۔ تو سب سے بہترین کلمات جو ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں۔ تو انسان کو چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھے، دنیاوی گفتگو سے اجتناب کریں اور گالی گلوچ سے اجتناب کریں۔ عام جو لطیفے اور جھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کو ہم سنا کر ہنساتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے یہ کلمات ہیں، لیکن ان کی برکت اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی اور انسان اس وقت دیکھ رہا ہوگا کہ میرے وہ چھوٹے کلمات جو میں نے دنیا میں پڑھے ہیں آج پہاڑوں کی طرح بڑے اجر و ثواب کے ساتھ مجھے دیے جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کے بہترین کلمات جو ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات۔ اسلام میں بہترین نام جو قرار دیے گئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر اسمائکم، تمہارے ناموں میں بہترین نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، حارث۔ یہ بہترین نام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے نام ہیں محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے اور اسی طرح عاقب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے نام ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صفات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو وہ سارے نام جو اللہ کے ہیں اور اس کے نبی کے ہیں، ان ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں، کیونکہ وہ نام اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ تو ایسے ناموں کا انتخاب کیا ہے۔ مشکل نام لوگ رکھتے ہیں اور اگر کہتے ہیں ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا۔ وہ کسی عالم کے پاس کیا بندہ گیا، اس نے کہا یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، کیا نہیں، میں نے کہا ابلیس ہی رکھتا ہے یا پوچھا رکھ لے، یہ دنیا چھوڑ گیا۔ تو یہ نام وہ رکھیں۔ اب عبداللہ نام اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن نام اللہ کو پسند ہے، تو وہ نام رکھیں جو اللہ کو پسند ہے، چاہے آپ کی برادری کے وہ 10 بندوں کے کیوں نہ ہو۔ اللہ کو پسند جو اس کے محبوب کو پسند ہے وہ کام کریں۔ اور ناموں کے حوالے سے شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی کو برے نام کے ساتھ مت مخاطب کریں، کسی کا الٹا نام مت ڈالیں۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں کی فطرت بن چکی ہے، جو اس کا اصل نام ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا اور جو اس کا الٹا نام ہے وہ پورے محلے کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نام جو ہے اصل نام اسی کے ساتھ ہی بندے کو مخاطب کیا جائے، اور جو لوگ الٹے نام ڈالتے ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قرآن نے اس سے بالخصوص منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت مخاطب کرو۔ اسی طرح اسلام کی بہترین راتیں اور بہترین دن بھی، اسلام نے چند دنوں کو بہترین دن قرار دیا اور چند راتوں کو بہترین راتیں قرار دی۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 5 تاک راتیں جو ہیں یہ پورے سال میں سب سے افضل ہے، اور ان میں سے بھی ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، یہ رات پورے سال کی تو کیا ایک طرف اللہ کے رسول کو اللہ فرماتا ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت ہو، اور ایک طرف ایک بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کی عبادت کر لیتا ہے، تو وہ بندہ اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔
تو کچھ راتیں اسلام کی بہترین راتیں ہیں، کچھ دن اسلام کے بہترین دن۔ ہر رات میں بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے بندے مجھ سے مانگیں، اور وہ وقت ہے رات کا آخری ایک تہائی حصہ، یعنی جب رات کے 2 حصے گزر جائیں اور آخری حصہ باقی رہ جائے، تو اس وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ عرش سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں اور انہیں آوازیں دیتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی تم میں سے رزق کا طلبگار، ہے کوئی تم میں سے شفا کا طلبگار، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ آج اگر گورنمنٹ یہ کہے نا رات کو 3 بجے ہم نے مارکش کرنا ہے اور بتائیں گے کس جگہ پہ، تو ہم میں سے کوئی بندہ ساری رات سوئے گا ہی نہیں۔ اور جب اللہ حقیقی کائنات کا مالک وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس وقت اٹھ کر مجھ سے مانگو، جو مانگو کہ ملے گا، وہ خود کہہ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگو تو صحیح۔ تو یہ وقت جو ہے رات کا آخری حصہ جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے اس وقت اٹھ کر اللہ سے مانگا کریں۔ دنوں میں یوم عاشورہ کا دن اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے والا بندہ 1 سال اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما ہے۔ 1 سال کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کو معاف فرما ہے۔ اسی طرح دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا عرفہ کا دن جو ہے یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ بھی بڑا بہترین دن ہے، اور اس دن اللہ اتنی بخشش کرتے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں اتنی بخشش نہیں کی جاتی، اتنی لوگوں کو اللہ معافی دیتے ہیں۔ اور اس دن کا روزہ رکھنے والا بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال پہ جاری و ساری ہے، اس کے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جمعے کا دن اللہ کے رسول نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، بہترین دن جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اسی دن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کو جو محبوب ترین دن میں محبوب ہے۔ اللہ نے یہ دن یہودیوں کو دیا کہ تم اس دن عبادت کرو، تو انہوں نے اس دن عبادت کرنے سے انکار کر دیا اور ہفتے کے دن کو پسند۔ پھر اللہ نے نصارہ کو یہ دن دیا تو انہوں نے بھی اس دن کو پسند نہیں کیا اور اتوار کو عبادت کے لیے اپنا دن خاص کیا۔ تو اللہ نے یہ دن امت محمدیہ کو دیا، تو امت محمد نے اس دن کو پسند کر لیا اور اس دن کی عبادت کرنے کو حاضر ہو۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جس طرح وہ پہلے آئے اور اس دن کو چھوڑ دیا اور ہم بعد میں آئے تو ہم ان سے پہلے عبادت کے لحاظ سے جمعہ، ہفتہ اتوار، تو جس طرح یہ دنوں کی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہم جنت میں بھی ان سے پہلے داخل ہو جائیں۔ آئے بعد میں ہیں لیکن جنت میں ان سے ان دنوں کے لحاظ سے ہم جنت میں ان سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے کتنا اہمیت والا دن ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عید الاضحیٰ سے زیادہ عظمت والا یہ دن اللہ کے ہاں۔ اس دن عبادت کے لحاظ سے اسے عید کا دن قرار دیا گیا، عیاشی کے لیے نہیں، خوشی کے لیے نہیں، بلکہ عبادت کے لحاظ سے اس دن کو عید کا دن مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا۔ اور یہ دن، اس دن جو ہے کس قدر اجر و ثواب لوگوں کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ صبح صبح غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے اور پیدل چل کے واپس جاتا ہے، جتنے قدم وہ چل کے آتا ہے اور جتنے قدم وہ چل کے واپس جائے گا، مسجد میں آتا ہے تو کسی سے وہ کوئی لگو کام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، خطیب کی، امام کی بات کو وہ توجہ سے سنتا ہے اور پھر وہ نماز ادا کر کے واپس گھر لوٹتا ہے۔ فرمایا جتنے قدم وہ چل کے آیا تھا اور جتنے قدم وہ چل کے جائے گا، ہر قدم پر اللہ کے 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ دیکھیں کتنا بہترین دن ہے جمعے کا دن۔ اور اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے
اللہ اس کو عطا کر دے۔ اور وہ احادیث کو شمار کرنے کے بعد جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو جس پہ زیادہ احادیث اور زیادہ موقف جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ دوران خطبہ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے نماز کی تکمیل تک، اس دوران میں کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے یا خطیب کا دیتا ہے یا امام تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی اللہ فوراً قبول کرتا ہے، یعنی ایک وقت کو۔ اور دوسرا وقت وہ بیان کرتے ہیں کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی آذان تک کا وقت ہے۔ صحابہ کی یہ عادت مبارک تھی، محدثین کا یہ عمل تھا کہ وہ جمعے والے دن کسی سے بات نہیں کرتے تھے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ وہ مسجد میں بیٹھ جاتے، گھروں میں بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، اللہ سے بخشش مانگتے، توبہ استغفار کرتے، نبی اسلام پر درود پڑھتے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ 1000 مرتبہ نبی اسلام پر درود پڑھا کرتے۔ تو یہ وقت ہے جس وقت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ بہترین وقت ہے اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی، یہ اس دن کی اہمیت ہے۔ تو جمعے کا دن اللہ کے ہاں اسلام میں سب سے بہترین دن ہے دنوں میں سے۔ اسی طرح بہترین حکمران کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم ائمتکم من تحبونکم، تمہارے اماموں میں، تمہارے حکمرانوں میں بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم ہر دور دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے اوپر دو کی جاتی ہے، لان کیا جاتا ہے، کوئی ان کے بہترین حاکم ہمیں عطا فرمائے جن کے دلوں میں عوام کے لیے ہمارے لیے محبت ہو اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہو۔ بہترین حاکم اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وسلم۔